اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ پیغام محبت انٹرنیشنل کی جانب سے شائع کردہ کتاب نصاب حیات، موضوع نمبر 35، نمازوں کی حفاظت۔ حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں ہے، بخش دے چاہے عذاب دے۔ اب نماز کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اندر نماز کا شوق کتنا ہے؟ ہمارے اندر نماز کا شوق ہو۔ ایسا نہیں کہ والدین نے کہا تو نماز پڑھ لے، اساتذہ نے کہا تو نماز پڑھ لی، اگر کسی نے پوچھا تو بندہ نماز پڑھ لے، اگر کوئی نہ پوچھے تو بندہ نماز نہ پڑھے، بلکہ ہمیں خود نماز کا خیال ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نماز کا شوق ہونا چاہیے اور ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی ہے تو اب ذہن ہو کہ میں نے نماز ظہر کو ادا کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ نماز ظہر کو ادا کیا، ہمارے ذہن میں فکر ہو کہ میں نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ نماز عصر کو ادا کیا، اب ہمارے ذہن میں فکر ہو کہ نماز مغرب کو ادا کرنا ہے۔ نماز مغرب کو ادا کیا، ہمارے ذہنوں میں یہ فکر ہو کہ میں نے اب نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد جب سونا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں فکر ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور وقت کے ساتھ اٹھنا ہے اور اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ جب ہماری ایسی سوچ بنے گی، ہمیں ایسی فکر مل جائے گی، ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوگا کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں، پھر ممکن ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ محبوب یہ ارشاد فرمائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک موقع پر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن میں یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ ہے نماز کو ہم اپنے وقت پر ادا کریں، یہ نہیں اگر دل کیا تو نماز پڑھ لیں، نہ کیا تو نہ پڑھیں، بلکہ نماز کی فکر ہو اور نماز کو ہم اس کے وقت پر ادا کریں۔ جان بوجھ کر ایک بھی نماز کو چھوڑ دینا اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا، نماز میں تاخیر کر دینا۔ جان بوجھ کر بندہ نماز میں تاخیر کرے پھر قضا نماز پڑھے تو جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کرنے سے بھی بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کیسے کریں؟ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ عرض کی گئی کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کر دے۔ عرض کیا نماز میں چوری کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے رکوع، نماز کے سجود، نماز کے فرائض و واجبات میں انہیں اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھیں ایک تو ہمیں نماز کی فکر ہو اور نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم یاد کریں، انہیں سیکھیں اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔